نے جنہوں موضوع مینوں دیتا ہے آج وہ ذکر شہادت حسین دا، انہوں نے کہ جی امام شہ سوار کربلا امام حسین دی یاد دے وچ اسی تقریب منعقد کرتے پے ہیں، اس پر اس حوالے دے نال کچھ گلاں کرو۔ امام حسین 5 تن دے وچوں سب کل چھوٹا تن ہے، حضور دی عمر سب کو زیادہ ہے، سب کل بزرگ ہیں، اس تو بعد مولا کائنات ہیں، پھر بی بی فاطمہ تو زہرا ہیں، پھر امام حسن ہیں، امام حسین سب کو چھوٹے تے سب کو آخری، یعنی کربلا دے وچ مسلمانہ نے 5 تن دی آخری نشانی ختم کیتا ہے، زیادہ دل خراب ہوتا ہے اس وجہ سے۔ میں اس مناسبت دے نال ایک سورہ شورا دی ایک بڑی معروف آیت تواڈے سامنے تلاوت کیتی ہے۔ یہ جڑی سورہ شورا ہے بنیادی طور تے یہ مکی سورہ ہے، لیکن جس طرح قرآن دا مزاج ہے کہ ہر مکی سورہ دے وچ مدنی آیتاں بھی آ جاندی ہیں تے کچھ مدنی سورتاں دے وچ مکی آیتاں بھی آ جاندی ہیں۔ مدنی آیتاں وہ ہوندیاں جیڑی جدن حضور ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے، اس تو بعد جڑا قرآن نازل ہوئے اس میں مدنی قرآن آتا تے ہجرت تو پہلے جو قرآن نازل ہوئے انہوں مکی قرآن آتے ہیں۔ تقریباً قرآن دا 65% مکی ہے، 35% مدینے دے وچ نازل ہوئے، پہلے 13 سال دے وچ مکے دے وچ تقریباً 60 تو 65% قرآن نازل ہو چکے۔ یہ آیت سورہ شورا دی ان آیتیں جو ہے جیڑی مکی بھی ہیں تے مدنی بھی۔ قرآن دا ایک عجیب جہا کمال ہے کہ بعض صورتاں بعض آیتاں اللہ نے پہلے مکہ دے وچ نازل کیتیاں پھر مدینہ دے وچ۔ یہ آیت جڑی ہے یہ پہلے مکے دے وچ نازل ہوئی، پھر ہجرت دے 4 سال بعد مدینے وچ نازل ہوئی، 4 تو بھی زیادہ 6 سال بعد۔ اس پر وہ آیت جڑی مکی مدنی ہے تے آیت یہ ہے کہ کل آخ دے، حضور نو اللہ حکم دیتا پہ تو آخ، صیغہ امر ہے، کل تو آخ، لا نہیں اسألکم سوال توڑے تو میرا الہ اس دے واسطے، الہ تو مراد اتھے دین ہے کہ میں جڑا دین توڑے تک پہنچایا ہے، جتنی تکلیفاں برداشت کیتیاں ہیں، جتنی قربانی دیتیاں ہیں، انہاں ساری تکلیفاں قربانیاں تو بعد جڑا میں دین توڑے تک پہنچائیدہ پیاں، ان دے بدلے مینوں اجرا کوئی اجر نہیں چاہیدہ، کوئی تنخواہ نہیں چاہیدی، کوئی شرینی نہیں چاہیدی، کوئی مینوں اس دا بدل نہیں چاہیدہ، کوئی مینوں تواڈے کول ان دی قیمت نہیں چاہیدی، قل لا اسألکم الیہ اجرا، کوئی اجر نہیں چاہیدہ۔ یہ ساری تکلیفیں میں برداشت کر کے رب دا دین تواڈے تک پہنچا دیتا ہے۔ اللہ فرمائندہ پہ کہ اے مصطفیٰ ایک چیز انہاں کول مانگ، الا المودۃ فی القربہ، کہ جڑے میرے قریبی ہیں رشتہ دار انہاں دے نال مودت کرو، محبت نہیں، الا المحبت فی القربہ نہیں، الا المودۃ فی القربہ۔ مودت کے نو آندے محبت تے مودت دے وچ فرق ہے۔ محبت ہے جذبہ، حب، کسے دے نال پیار ہووے انہوں آندے محبت، بھاویں اوندا اظہار ہووے یا نہ ہووے۔ محبت مودت ادھر بن دی ہے جدن اوندا اظہار ہو جاوے برملا، تے جو بندہ کر سکتا ہوئے محبوب دے واسطے عملی طور تے کرنا شروع کر دے وے انہوں مودت آندے۔ مودت دا لفظ ود تو نکلتا ہے، ود اس کل نو عربی چاہتے ہیں جڑا 2 پھٹیاں نو جوڑ ہے، ظاہری عمل جن دے نال محبت نظر آوے انہوں مودت آکھیا جاندے۔ ہن مکے دے وچ اللہ دا پہ ہے کہ اے نبی نو آکھ دے کل لا اسألکم الیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ۔ اس ویلے حضور دے قریبی رشتہ دار کون ہیں؟ بی بی خدیجہ، حضور دی 4 بیٹیاں ہیں، ٹھیک ہے امی ہے نا۔ اس ویلے حضور دے قریبی رشتہ دار ہے 5 ہستیاں، 4 حضور دی بیٹیاں تے بی بی خدیجہ، کہ مکے آلیاں جڑے تینوں کٹیندے بھی پین، تیرے تے گند بھی سٹیندے پین، تینوں خوار بھی کریندے ہیں، دن رات تیرے قتل دی سازشاں بھی کریندے پین، پھر بھی تو دین دا کام کر دے پہ، انہاں نو آکھ دے کہ میں اس کام دی کوئی اجرت، کوئی اجر، کوئی بدلہ، کوئی معاوضہ توڑے کو طلب نہیں کردا، اے میری 4 دنیا تے میری بی بی خدیجہ، ان دے نال مودت کر۔ تے پھر مدینے دے وچ
جس ویلے آیت آئیے ہن ذرا معاملہ فرق ہو گیا. ہن بی بی فاطمہ تے حضرت علی دی شادی ہو گئی تے حسنین کریمین پیدا ہو گئے. ہن ذرا فرق ہے. ہن اے اہل بیت تبدیل ہوندے پین. بی بی خدیجہ دا وصال ہو چکے ہیں, انہاں دوواں دی شادی ہو گئی ہے. علی مرتضیٰ تے فاطمہ الزہرا دی تے حسن و حسین دی پیدائش ہو گئی. تے اللہ فرمائندا پہ قل لا اسألکم الیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਣ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲਾਂ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਦੁਹਰਾਈ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ. ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਫੱਸਿਰੀਨ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੈ ਤਜਦੀਦ, ਇੱਕ ਹੈ ਤਾਕੀਦ. اللہ اپنی گل دہرائندا ہے قرآن وچ, کوئی دہرائی نہیں ہوندی پئی, بلکہ تاکہ مزید تاکید ہو جاوے کہ بہت گل اہم ہے, اس پر دوبارہ آندا پیا. تے تجدید اس نو آندے کہ شاید لوگ بھول گئے ہون, انہاں نو دوبارہ یاد دوا دیتا جاوے کہ کدی بھول تا نہیں گئے ہو. مکے دے وچ آ کے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى دوبارہ یاد دیویندے پے ہیں. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. ہن کون قریبی ہیں؟ حضور دے قریبی تو بہت ہیں مدینے دے وچ. حضور دی ازواج مطہرات بھی ہیں, حضور دے سس سہرے بھی ہیں نا, حضور دے کئی دیگر ہاشمی رشتہ دار ہیں. اے آیت کنہ دے بارے گل کرندی پئی؟ اس پر سانو احادیث دی کتاباں کھنگالنیاں پوندیاں. ایک حدیث مبارکہ بہت مضبوط سند دی عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت حضور دے چچا عباس دے بیٹے تے حضور دے بڑے قریبی, آپ روایت کردے ہیں کہ قال آپ فرمائندے ہیں ما نزلت قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى, کہ جس ویلے آیت لتھی تے اسی حضور کول گئے صاحب تے حضور کول پوچھیا اسی, قالو اسا سارے پوچھیا یا رسول اللہ, اے اللہ دے رسول, ومن قرابتک ومن قرابتک ہؤلاء الذین, او لوگ کون ہیں تواڈے کیڑے رشتہ دار ہیں یا رسول اللہ, وجبت علینا مودتہم, جنہاں دی مودت اللہ نے ساڈے تے فرض کیتی ہے, ساڈے تے واجب کیتی ہے. اسی تانوں مزدوری نہیں دے سکدے, دیکھو تسی سودا لے لو تے پیسے نہ دیو تو تانوں کی لوگ آندے چور. صحابہ نو یہ ہے کہ اللہ اجر منگدا پیا ہے کہ میرے نبی دے قریبی رشتہ داراں نال مودت کرو, تے اے نہ ہوے کہ اسی دین سارا ہضم کر جاویے تے سانوں اے پتہ ہی نہ ہوے او کیڑے قریبی ہیں جنہاں دے نال مودت کرنا ساڈے تے اللہ نے لازم قرار دیتا ہے. اس پر اساں جا کے سوال کیتا یا رسول اللہ ومن قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم, کہ اللہ نے کنہ تواڈے قریبی رشتہ داراں دی مودت ساڈے تے واجب کیتی ہے. قال حضور نے فرمایا علی و فاطمہ و بناہما, علی تے فاطمہ تے انہاں دے دو پتر, انہاں دی دھیاں بھی نہیں. سمجھن دی گل ہے, رشتہ داری نہیں ہوندی پئی. رشتہ داری ہو گیا تو بی بی زینب وچ پائی جاوے. اللہ دے فیصلے ہیں, اللہ تے اس دے رسول دے فیصلے ہیں کہ قریبیاں دے وچوں کیڑا ہے جیڑا اس آیت مودت دے وچ اسی تے کیڑا ہے جیڑا نہیں اسی. اتوں پتہ لگیا کہ اے انہاں چار دی گل ہوندی پئی ہے, علی فاطمہ و بناہما تے انہاں دے دو پتر. ہن اس آیت دا سبب نزول کی ہے؟ سارا وقت یا وہی ہوندی پئی ہے حضور تے, یا حضور وہی لوگاں نو ونڈیندے بنے دین دا سبق پڑھیندے پے, وقت ہی کوئی نہیں. اون دی وجہ تو حضور دے گھر تنگی آ گئی. چنانچہ صحابہ ایک دن سارے مسجد نبوی وچ اکٹھے ہوئے, جڑے بڑے بڑے صحابہ ہیں مالدار, انہوں نے سوچا کہ یار رسول اللہ کول تو وقت کوئی نہیں, کوئی کاروبار کرن دا, کوئی رزق دا روزی دا وسیلہ کوئی نہیں ساڈے نبی کول, تے سارا دے وہ کھپا دیندا ساڈی تربیت تے ساڈی تعلیم تے. کیوں نہ اسی مل کے پیسے اکٹھے کر کے ہدایہ حضور دی خدمت وچ پیش کریے. اے دا سبب نزول. ہر آیت دا شان نزول اور شے ہوندی ہے, سبب نزول اور شے ہوندی ہے. جب تک کہ تم نہ سمجھو تسی مفسر نہیں بنتے, اصول تفسیر ہے. انہوں نے آگے کہ یار پیسے اکٹھے کر کے
اسی کہیں کیوں نہ رسول اللہ دی تنگ دستی جیڑی ہے، جیڑی تنگی ہے وہ دور کر دے گی. انہوں نے چوکھے سارے پیسے کٹھے کیتے. اس زمانے دے پیر ہور ہوندے ہیں، پیر اپیلا نہ کرتے، مرید آپ دیندے ہیں. انہوں نے سارے وہ ہدایہ کٹھے کیتے تے حضور دے گھر حاضر ہوئے تے دروازہ کھٹکھٹایا تے حضور پاک تشریف لے. فرمایا بھئی کیوں آئے ہو؟ آگے حضور ایسی ہدایہ کٹھا کیتا، تواڈے گھر روٹی بھی نہیں پکدی پئی، اسی نہیں تانوں تنگ دستی وچ ویکھ سکدے، اون دے واسطے اسی ہدیہ اکٹھا کر کے تواڈی نظر تانوں شرینی دے بنایا. تواڈے خیال وچ عمل چنگا ہے یا ماڑا؟ اللہ دی نظر ماڑا. میں بندہ کھرا کری گلا کرے وہ تواڈی جرت کیویں ہوئی ہے اے سمجھن دی کہ تسی ساڈے نبی دی تنگ دستی دور کر سکدے ہو؟ ناراضگی دا اظہار ہے اس آیت دے وچ. ایندا سبب نزول جس لے تسی پڑھدے ہو یعنی سانو مقام محمد وکھایا جاندا ہے. اوے تسی امت دی کی سمجھدے ہو؟ تسی ساڈے محمد دی تنگ دستی دور کرے سو. اے جیڑا نظرانہ دیندے پے ہو ایندا فائدہ تانوں ہے، اینوں کوئی نہیں. ایندے واسطے اسی کافی ہیں. اگر ذہن تواڈے خمار ہے نا، ایک گھمنڈ ہے کہ اسی اپنے پیر دی مدد کر دیتی ہے، نہیں نہیں نہیں، اینوں تواڈی مدد دی لوڑ کوئی نہیں، تانوں لوڑ ہے ایندی مدد کرو. عجیب جی گل ہے نا، عجیب جی سبب نزول وچ جاندے ہو حیران ہو جاندا بندہ کہ یار کی گل ہوندی پئی ہے. یعنی نبی نو شرینی دیونا صحابہ دی ضرورت ہے، نبی دی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ ہے مقام ادب مصطفیٰ. اندے وچ نا سا بھی جڑا ہے نا وہ زور دا نہیں لے سکتے. وہ بدو ٹرے ٹردے ٹردے کئی کوس دا فاصلہ طے کر کے ادھی رات نو مدینے پہنچن تے پچھوں انہوں نے پریشانی ہے ساڈی اٹھ تے ساڈی بھیڈاں کوئی چوری نہ کر جاوے تے آگے حضور دا دروازہ کھڑکایا ادھی رات نو. بدو جو ہے اخرج یا محمد اخرج علینا، باہر نکل محمد ساڈی گل سن. ہن آئے کیوں ہیں؟ اسلام قبول کریں. بڑا کام دین ہی اللہ کا منگنا ہے، کلمہ پڑھیں اللہ کا آئیں. اللہ تعالیٰ سورہ حجرات دے وچ آواز دیندا ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. اے جڑے بے وقوف لوگ تیرے حجرے دے آگے آنے پر اخرج یا محمد اخرج علینا، اور انہیں کا عقل بھی رکھتی کوئی نہیں. اللہ میاں تیرا دین قبول کرنا ہے. اللہ نے مینوں وہ دین قبول کرانا نہیں آتا جنہوں نے میرے مصطفیٰ دے آرام کا خیال کوئی. اللہ اکبر. ذرا مقام مصطفیٰ قرآن میں دیکھو نا، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. یہ اکثر ہے عقل کوئی نہیں. ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیر لہم. انہوں نے خیر چاہیے آئی نا، یہ صبر کر جاوینا بہ جاوینا. انہاں دی بھیڈاں انہاں دے اٹھ کے بھی نہ جاندے، میں انہاں دی حفاظت کر لواں. مصطفیٰ تینوں آ کے راتوں کے دے ہمیں دین قبول کرنا ہے، سانوں نہیں پوچھدا تینوں کوئی تکلیف دے. مسلمان جنگ جیت گئے، حضور گل کرتے پین جنگ تو بعد صحابہ دی آوازاں بلند ہو گئی جوش دے وچ. مومن جڑے اسلام دے 5 رکناں تے عمل کریندے اپنی جاناں قربان کرن تے تیار ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، خبردار تہاڈی آوازاں نبی دی آواز تو بلند نہ ہون. ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض. جی میں ایک دوسرے نو خطاب دیندے نو اوے دیا بھائیا کی حال ہے، خبردار ساڈے مصطفیٰ نو صرف یا رسول اللہ آکھ سکدے ہو، یا حبیب اللہ آکھ سکدے ہو. ایں نہیں جویں اپنے یاراں نو آواز دیندے ہو. کوئی صحابی حضور دا یار نہیں. یہ ساڈے بیان دا مسئلہ ہے، ساڈی لسان دا مسئلہ ہے. نبی دا کوئی یار نہیں ہوندا، نبی دا یار صرف اللہ ہوندا. اللہ فرمائندا پہ انہاں نو آکھ دے اپنی آوازاں تھوڑیاں کر لویں، اے جویں ایک دوسرے نو آوازاں لیندے ان تے نو آواز نہ دیویں. ان تحبطا اعمالکم، اے نہ ہوے کہ میں اللہ تواڈے اعمال حبط کر لاں. ایک ہوندا ہے حذف تے ایک ہوندا ہے حبط، دو وچ فرق ہے. حذف ہوندا مٹا دینا. صحابہ نمازاں پڑھدے پین، فرشتے لکھدے پین، اللہ نہیں آندا پیا کہ میں اس صفحے تو ربڑ لے کے اس صفحے مٹا دیتا، نہیں، حبط میں اس صفحے ہی پاڑ دیتا.
اگر تھوڑی آوازاں بلند ہو گئی، اگر تسی نبی نو اپنے جی ہو جہا سمجھ کے اویں گلاں کیتیاں جویں یاراں بیلیاں نال کریندے ہو، میں او صفحے ہی پاڑ دے ساں جہدے تے تواڈے عمل لکھے ہوئے تے نال تواڈے نال مذاق یہ کرے ساں وانتم لا تشعرون، تانوں پتہ ہی نہ ہو سی تواڈے صفحے ہی جنہاں تے عمل لکھے ہوئے او صفحے ہی پاٹ گئے۔ لیکن انہوں اللہ دھمکی دیندا پیا صحابہ کرام نو، کیڑے صحابہ کرام؟ بدری صحابہ کرام، یعنی مقام مصطفیٰ دیکھو اللہ دے بندے ہو۔ نال ہی فرما دیتا کہ گھبراویں نہ، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، وہ لوگ جڑے رسول کو لمدن تے رسول دی آواز سن کے اپنی آواز رسول دی آواز تو ہیٹھا کر لیں گے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے انہاں دے دل لب کے نا انہیں تقوی واڑ دینا۔ یعنی اتنی چھوٹے آ گیا ادب حضور دا کہ اپنی آواز ہیٹھاں کر لے، تے چھوٹی جی بے ادبی کہ اپنی آواز اچھی کر لے۔ یہ چھوٹی جی بے ادبی ہو جاوے، یاد رکھو فلسفے دا اصول ہے جن دا ادب بے حد ہوئے ان دی بے ادبی بھی بے حد ہوندی ہے۔ یہ صرف آواز نیمی کرن نال بندہ متقی بندا ہے، تا آواز اچھی کرن نال بندے دے نامہ اعمال دے صفحے پاٹ جاندے ہیں۔ اے ادب مصطفیٰ، ہن یہ لوگ آئے اپنے پاروں بڑا اچھا عمل کیتا، یہ تربیت ہوندی پئی ہے صحابہ دی تے نال ساڈی بھی، اپنے پاروں اچھا عمل کیتا کہ حضور تنگ ہیں، اسی پیسے کٹھے کر کے حضور دی تکلیف دور کر دینے ہیں۔ جدن بھی تسی اللہ واسطے کسی نو کوئی دیندے ہو نا، یہ تہاڈی ضرورت ہوندی اگلے دن ہی، اسی سمجھنے ہیں اسا فقیر نو دیتا ہے، فقیر نو لو، اور نہیں میاں فقیر کو ضرورت ہی نو لو، یہ انہوں دیکھتے نا تو تیرے نامہ اعمال نیکی کی میں لکھی سی، تیرا ہوں دے نال کی ہے، تینوں تو اسے میرے نقد ملنا پہ ایہی ہاتھ تو دیتا ہی، ایہی فرشتیاں نے قلم مار دیتا ہے، ایہی رب نے آگ دیتا ہے 70 گناہ ہو گیا، 700 گناہ ہو گیا، کسی تو کوئی احسان نہیں کیتا تو، بلکہ قرآن دا عجیب مزاج ہے۔ اے سورت انہوں سارے نوم دیئے، ارعیت اللذی یقذب بالدین فذالک اللذی یدعو الیتیم ولا یحد علی طعام المسکین۔ عجیب ترکیب ہے قرآن دی بھی عجیب، ولا یحد، یہ اصل لفظ حسا، حسا تو شدت دیوڑ واسطے حضرہ بنے، یحد ایسا عمل کرنا جنہوں ویک کے دویاں دا بھی دل کرے ایسی عمل کری۔ اللہ نے ولا یحد علی طعام المسکین، اے ایسے خبیث ہیں کہ مسکینہ نو کھانا نہیں کھوائیں دے تے انج کھانا کھواونا کہ دوئے لوگاں دا بھی دل کرے اسی بھی کھانا کھواویں، لیکن ترکیب کی ہے طعام المسکین۔ اگر ہوندہ نا ولا یحد علی اطعام، اگر الف لگیا ہوندہ پھر ان کا ترجمہ ہویا کہ نہیں ترغیب دیتے دوسروں کو کھانا کھلانے کی، یعنی کھانا انہوں نے مسکین ویکھیا دل دے وچ آیا کہ یار شدہ بھوک ہے، انہوں کھانا کھوا دیتا، اے ہے اطعام المسکین، اطعام کھانا کھواونا، اتھے اللہ آگا ہی نہیں پیا ولا یحد علی طعام المسکین۔ اے میم دے ہیٹ جیڑی زیر ہے نا، یہ ملکیت دی زیر ہے، اللہ نے مسکین نو جڑا کھانا کھوایا ہی ہوندا، اے تیری جیب دے وچ اوندا کھانا ہی جڑا ساں پایا ہی، تو کوئی کھانا انہوں اپنا نہیں کھوایا، وہ اپنا حصے دا کھا گیا ہے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، یعنی اللہ اتنا نزاکت دے نال سانو کسی غریب دی مدد کرن دا بھی درس دیندے ہیں، نہ سمجھیں کہ تو کوئی ادلا ہاتھ ہیں کہ وہ کوئی ہیٹلا ہاتھ ہیں، نہیں نہیں نہیں، اے تیری جیبے جڑا مال پایا پایا ہی اساں ہی تے ہوندے واسطے پایا، اے ہائی ہوندا طعام المسکین، اے مسکین دا کھانا آئی جڑا تو انہوں کھوایا تو وہ کمال نہیں کیتا، تو انہوں حق دیتا ہے۔ اللہ اپنے پیاریاں دا ذکر کرتا ہے قرآن دے وچ، کی انہاں دی عادتیں ہیں، اللہ فرمائندا ہے کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون، اے لوگ ہیں رات بہت تھوڑا سمجھے، راتاں نو اپنے رب نال راز و نیاز کر کے رب نو منیندے ہیں، وبالاسحار ہم یستغفرون، پوری رات اے اللہ نو بار بار جاگ کے
تہجداں پڑھ دین، ان دی نمازاں پڑھ دین، ذکر اذکار کر دین، تے جویں سحر دا وقت آندا ہے آندن اللہ سانو معاف کر. ایڈے ساری رات عبادت تو بعد بھی ایڈے عاجز ہوندے کہ آندن اللہ تیری مغفرت چاہیے. اللہ دے انہاں دی تری نشانی یہ ہے وفی اموالہم حق للسائل والمحروم. انہاں دے مالاں وچ اسی محروم تے سوال کرن والا دا حق رکھ دیتا ہے. تسی کسے نوں حق دیندے ہو کوئی احسان ہوندا ہے اودے تے؟ نہیں، وہ تا حق ہے. یہ تو باروں اللہ صحابہ نوں دسیندا پے اگر مال اکٹھا کر لیا انہیں ہوں ساڈے نبی نوں دیوݨ آمدے پئے ہو. نبی تو بڑی دور دی گل ہے، کسی عام سائل نوں بھی دسو اسے دا حق ہے، تہاڈا کمال کوئی نہیں. تے ایتھے اللہ آندا پیا تسی کی سمجھدے ہو تو ساڈے نبی دی ضرورتاں پوری کرے سو؟ نہیں 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 نہیں، مال دیونا تہاڈی ضرورت ہے نبی نوں، نبی نوں تہاڈی ضرورت کوئی نہیں. بڑا عجیب لمحہ فکری ہے. یہ آیت جیڑی ہے نا بڑا ہے سبب نزول مینوں بڑا ہمیشہ پریشان کرتا ہے کہ یار نیک کام بھی نیک نہیں رہندا اگر اندر ادب نہ ہوئے مصطفیٰ دا. چنگا کام جیڑا ہے اندر تے اللہ لڑدا ہے اگر ادب دا ایک پہلو نکل جاوے. اللہ اندر قل لا اسالکم الیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. انہوں نے آخ میرے کوئی شرینی نہیں چاہیے تھوڑی. سمجھ کے آؤ نا کہ تسی ضرورت پوری کرے تو میرا اپنا کو رکھو. یہ اپنی ضرورت سمجھ کے آئے ہو کہ تھوڑی مجبوری ہے ہدیہ دیونا پھر قبول ہے. تے جی اگر مصطفیٰ دی مجبوری سمجھ کے آئے ہو تو گھر لے جاؤ پیسے. قل لا اسالکم علیہ اجرا، مینوں اس تبلیغ دین دے واسطے تواڈے کول کچھ نہیں چاہیدا الا المودۃ فی القربى. اللہ فرمائندا پیا کہ صرف انہاں نوں آکھ کے تیرے جڑے چار جڑے تھی 5 تن ہو نا انہاں دے نال مودت کر لویں کہ دین دی مزدوری تسی مصطفیٰ نوں دے دے. بھیڑا بندہ ہوئے ہوندہ ہے کہ کام کروا لوے مزدوری نہ دے دے. اس بارو ساڑھے واسطے نبی دی مزدوری دیونا کیے جیڑی حضور نے محنت لائی ہے اس امت تے کہ اسی انہا 4 ہستیاں تے حضور اکرم دے نال مودت کریے محبت نہ کریے. ساڑھے عملہ تو اظہار ہوئے کہ اسی اپنے رسول دے نال اینا باقی 4 دے نال کتنی محبت کرنے ہیں. تے نال ہی اللہ فرمائے وَمَن یقترف حسنتاً، اگر کوئی لے آیا ہے نا کوئی چنگی شے مصطفیٰ تیرے واسطے اندہ ہی فائدہ ہی نزد لہو اسی بدھا دیسائیں اندے وے فیہا حسنا جیڑی ہے شرینی لے کے آئیں نا اسی کئی 100 گناہ کر کے انہوں واپس کر دیسائیں. اسی کو باہر نہیں رکھ دے کیونکہ مصطفیٰ دنیا جو ونڈین آیا لمن نہیں آیا. انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ مینوں دیندہ ہے. اندے وچ ہونے کی ہے اے فعل متعدی ہے. جس فعل متعدی دا مفعول ذکر نہ ہوئے بیٹھن شاہ صاحب انہا مطلب کی ہوندہ ہے حد نہیں لائی جا سکتی. واللہ یعطی، اللہ دیندہ ہے. قدر دیندہ ہے، کی دیندہ ہے، کتنا دیندہ ہے کوئی حد نہیں، مفعول کوئی نہیں. کی دیندہ ہے اللہ. یعطی تو بعد یہ نہیں آیا کہ یعطی مالہ یا اللہ کے یعطی اولاد و یعطی زینت و یعطی عزت، نہیں. واللہ یعطی، جو دل کرندہ ہے اللہ دو مینوں دتی آمدہ ہے دتی آمدہ ہے دتی آمدہ ہے. انما انا قاسم، میرا کام میں او ونڈی جاما. اللہ دا کام میں دیندہ آوے. کی دیندہ ہے کوئی پتہ نہیں، کتنا دیندہ ہے کوئی پتہ نہیں، قدر دیندہ ہے کوئی پتہ نہیں. نتیجے تن مانی نکل سی اللہ ہر ویلے ہر چیز ہر مقدار دے وچ مینوں دیندہ پیا. تے میں انما انا قاسم تے میں ہر چیز ہر مقدار ہر قسم دے وچ ونڈی جانا ونڈی جانا ونڈی جانا. اے ہے مصطفیٰ دے رب دا تعلق جڑا اسی مسلماناں. ہن ایک چیز اللہ نے منگی ہے بس، یہ مصطفیٰ نے نہیں منگی، اللہ نے منگی ہے. الا المودۃ فی القربى، کہ حضور نے فرمایا اس تو مراد ہے علی فاطمہ و ابناہما. علی فاطمہ تو انہاں دے 2 پوتر. کی محبت کی تھی امت نے، کی محبت کی تھی. علی نو شہید کر دیتا مسجد دے وچ، حسن نو زہر دے دیتا، جنازہ بھی نہ پڑھاون دیتا، جنازے تیر چلا دیتے. تو حسین نو کربلا دے وچ پیاسا کھڑا کر دیا. اے کام ہے نا، اے اجر دیتا ہے امت نے. اللہ نے پورا دین دا اجر، اس پورے دین دا بدلہ اینا 5 ہستیاں دی محبت جنہوں کی 5 تن آندے اے مقرر کیتا ہے. اے ریٹ اللہ نے لائے.
امت نے کی کیتا؟ سارے اڑا کے رکھ دیتا، کسی نے نہیں چھڑیا۔ جلدی جڑے چلے گئے، حضور چلے گئے، بی بی فاطمہ، باقی جڑے رہے سارے امت اڑیندی رہی۔ تے دل پھٹدا ہے، یا کہ تاریخ تبری پڑھو، جریر الدین تبری ساڈا تفسیر القرآن دے وچ سب کول اونچا نام ہے، تفسیر بالمعصور۔ تفسیر بالمعصور اس تفسیر نو آندے کہ قرآن دی آیتاں تو ہی قرآن دی آیتاں دی تفسیر کیتی جائے۔ اس فن دا ایجاد کرن والا بندہ ہے جریر الدین تبری۔ انہاں دی جڑی کتاب ہے نا، منی جاندی ہے کہ دنیا دی افضل ترین تفسیر ہے تفسیر تبری۔ انہاں دی ایک کتاب ہے تاریخ تبری، انہاں نے کربلا دے اوتے بڑی تفصیل لکھی۔ یہ دل خراش واقعہ لکھ دین کہ جس ویلے کربلا ہو گیا، قید کر کے بیبیاں نو بچیاں نو شام لے جایا گیا، اتھوں شام تو اٹھاں تے سوار کر کے واپس جس ویلے آئے تے جس ویلے مدینہ منورہ پہنچی بی بی زینب تے زین العابدین قافلے نو لے کے، تے امام تبری فرمائندے ہیں تے ان دی راوی ہیں امام باقر۔ امام باقر کون ہے؟ زین العابدین دے بیٹے۔ امام باقر دے بیٹے ہیں امام جعفر الصادق، یہ ساڑھے امام ہیں، سانو انہوں نے نام ہر شہر سارے تفصیل پتہ ہونی چاہیے۔ یہ امام باقر راوی ہیں کہ آپ فرمائندے ہیں کہ جس ویلے قافلہ مدینے تو کوئی 1-2 کوس دور رہ گیا تے مدینے آلیاں تائیں خبر مل پہنچی کہ بی بی زینب تے زین العابدین تمام شہیدان دے سر لے کے تے واپس ہم دے پہ ہیں، تے اس ویلے اے جوک در جوک مدینے آلے باہر نکلے کہ اس تو پہلے کہ او مدینے چاہمیں اسی باہر جا کے انہاں دا استقبال کریے۔ تے امام تبری لکھ دے ہیں امام باقر دی روایت تے کہ ایک بڈھی عورت جیڑی کہ حضرت عبد المطلب دے خاندان دی ہے، یعنی حضور دے خاندان دی کوئی بزرگ عورت ہے، بزرگ ہے کیونکہ انہوں نے آکھے بال ہوں دے سفید آئے، تے آپ فرمائندے ہیں کہ وہ اس حالت دے وچوں نکلی مدینہ منورہ دے وچوں کہ اس نے اپنی چادر جیڑی آئی وہ سر تو لتھی ہوئی آئی ہوندی، ان دے والاں دی سفیدی باہر آئی اور روندی پئی آئی تے اپنے پلوآں نال اس نے اپنا پردہ کیتا ہویا آئی منہ دا، تے اپنے وال ایندوں میں ہتھاں دے نال پکڑے ہوئے آئے تے این پلو کہ میرا کوئی چہرہ بھی نہ ویکھے، پردہ بھی ہوئے تے غم دی اتنی شدت آئی، اتنی تکلیف آئی کہ اپنے وال اس نے جکڑے ہوئے ہیں ہتھاں دے وچ۔ تے جس ویلے وہ قافلے کول پہنچی تے سامنے یزید دے سپہ سالار تے فوجیاں ہیں، انہاں نو ویکھ کے امام تبری لکھتے ہیں اس نے شعر پڑھے۔ یہ جڑا حضور دا خاندان ہے نا، یہ جس ویلے شاعری کرندا ہے نا، سارے شاعراں دی بات ہو جائے۔ پھر بدی اس بزرگ عورت نے حضور دی رشتہ دار نے شعر پڑھے، ماذا تقولون ان قال النبی لکم، اس دن تسی کی جواب دے سو نبی نو جس ویلے نبی تواڈے نالے آ کے، جس نبی تواڈے کول جس دن تواڈے کول پوچھیا تسی کی جواب دے سو؟ ماذا تقولون ان قال النبی لکم ماذا فعلتم وانتم آخر الاممی، کہ نبی پوچھیا کہ کی کارنامہ کیتا ہی نہیں، وہ تسی تا آخری امت ہے، تسا تے اللہ دے سب کل بڑے دین دی آخری امت ہے، آخری زمانے دی، اے کارنامہ کیتا ہی نہیں۔ ماذا تقولون ان قال النبی لکم ماذا فعلتم وانتم آخر الاممی بأہل بیتی وعطرتی بعد مفتقدی منہم اسارا وقتلا سرجو بدمی ما کان ھذا جزائی اذ نصحت لکم ان تخلفونی بسوء فی ذوی رحمی۔ عجیب شعر ہے کہ کی جواب دے سو رسول نو آخرت دے وچ جس دن رسول نے پوچھیا اور میں تو انہوں آخری امت بنا کے گیا سوں، میں تو انہوں دین دے کے گیا سوں، تے میں تو انہوں آگ کے گیا سوں، میرے اہل بیت تے میرے اطرت دا خیال رکھے ہے، تُساں کی کتا میرے اہل بیت نال؟ ادھیاں نو قید کر لیا، ادھیاں نو قتل کر کے انہوں نے اپنے خون نوا دیتا ہی نے۔ تے پھر آخری شعر تک کمال ان دو کہ اگر میں اے بھی نصیحت کر کے جاما ہاں نا کہ تسی حسن حسین دے نال بھیڑے ہوئے آئے، پھر بھی اے کام تسی نہ ہی پامنا،
اور میں تو تمہیں آتا گیا انہوں کا خیال رکھے، انہوں کا خیال رکھے، میں تمہیں سردار بنا کے انہوں دے گیا، تسی یہ کارنامہ کیتا ہے۔ تے حضور دے آخری سال دی اگر احادیث تسی پڑھ لو نا، اگر تسی حکیم نشاپوری دی کتاب الحاکم جس نو آنے او پڑھو، امام طبرانی دی موجم پڑھو، تو تمہیں ایک واضح ایک ٹرینڈ نظر آتا ہے کہ حضور نے آخری سال اپنی اہل بیت تے اپنی اطرت دا بہت زیادہ ذکر کیتا ہے۔ اس پر تمہیں جا بجا حدیثاں نظر آتی ہیں کہ آپ نے فرمایا صحابہ نو اوصیکم، اے حضور دے وصال تو چند دن پہلے دی حضور دی وصیت ہے، اوصیکم میں تمہیں وصیت کرنا صحابہ بے اطرتی خیرہ، میری اولاد نال چنگے روے ہے، میں تمہیں وصیت کرنا میری اولاد دے نال چنگے روے ہے۔ فرمایا وَأَحِبُّونِي بِحُبِّ اللَّهِ، میں مصطفیٰ دے نال محبت کرو اگر تسی اللہ نال محبت کرو، اگر تہاڈا دعویٰ ہے تانوں اللہ نال محبت ہے تے اون دا ثبوت یہ ہے کہ تسی میرے نال محبت کرو۔ کیا عجیب حکمت بھرے لفظ ہیں۔ حضور فرمیندے پہ وَأَحِبُّونِي بِحُبِّ اللَّهِ، اگر تسی اللہ نال محبت کر دیو اس محبت دے صدقے میں محمد دے نال محبت کرو، وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِ لِحُبِّي، تے اگر میرے نال محبت ثابت کرنی نے میرے اہل بیت نال محبت کر کے بھی کرو۔ اگر اللہ نال محبت ثابت کرنی ہے تو رسول نال محبت کرنی پوسی، جے رسول نال محبت ثابت کرنی ہے تے حضور دی اولاد اہل بیت دے نال محبت کرنی پوسی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم خیرکم لأہلی من بعدی، اے صحابہ تواڈے چوں سب کل افضل ہوئن جڑے میرے بعد میرے اہل بیت نال چنگے ہو۔ ابو یعلا نے بھی حدیث نقل کیتی ہے تے حاکم نشاپوری نے مستدرک للحاکم دے کیتی ہے۔ عجیب و غریب گل ہے، حضور نے اپنے وصال تو 2 دن پہلے صحابہ نو کٹھے ہوئے ہیں، صحابہ حضور نے فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اے صحابہ میں اپنے اہل بیت دے حق وچ تانوں اللہ کول ڈرینا، میں تانوں اہل بیت دے حق وچ اللہ کول ڈرینا، میں تانوں اپنے اہل بیت دے حق وچ اللہ کول ڈرینا۔ اللہ کول ڈرایا ہے حضور نے۔ اہل بیت دی شان پتہ لگدی ہے کہ اللہ دی سون دے کے صحابہ نو حضور ڈریندے کہ اہل بیت نال چنگے نبھیا ہے۔ حدیثاں دی لائن لگی ہوئی ہے، ایک حدیث بیان کرے سا جڑی ممبراں تو نہیں پڑھی جاندی، کیوں نہیں پڑھی جاندی یہ اللہ جانے۔ طبرانی دی حدیث ہے، صحیح سند دی حدیث ہے، کمال حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا صحابہ دے قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انظروا، دھیان رکھے ہے، خیال رکھے ہے صحابہ، کیف تخلفونی، کہ تسی کیوں جی خلافت کریں دے ہو فی الثقلین، انہاں دو بھاری چیزاں دے معاملے جیڑی میں چھڑی جانا، کیوں جی خلافت کر دے ہو؟ یار میں تے کسے دا دیمنا کوئی نہیں، میں تے ڈر صرف اللہ کا ہی نہیں تے رسول دا ہی نہیں، تے مینوں حق پسند ہے تے حق گل سیدھی سینہ ٹھوک کے میں کرے گا۔ فرمایا دھیان کرے آئے کہ کیسی خلافت کر دے ہو میرے بعد، تسی میرے 2 بھاری چیزاں جڑی میں چھڈی جانا انہاں دے بارے چ کریندے کی ہو، میں تانوں ویکھساں۔ فنادی منادن ایک پکارن والے نے پوچھیا وما الثقلین یا رسول اللہ، یہ 2 بھاری چیزاں کی ہیں یا رسول اللہ؟ کیا خوبصورت تصویر ہے، ایک ایندا پاسا اللہ دے حق وچ ہے، ایک تواڈے حق دے وچ ہے، فاستمسکو، اینو پھدی رکھیا ہے، بہی لا تدلو، بالکل نہ بھٹک سو اگر قرآن نو پھٹی رکھ سو، والآخر اطرتی، کہ دوئی میری اولاد، ایک قرآن کہ دوئی میری اولاد، وَإِنَّ اللَّطِيفَ الْخَبِيرُ، او جیڑا سب خبرہ رکھ دے، جیڑا سب کو لطیف ذات ہے، پروردگار نبعنی، اللہ نے مینوں خبر دیتی ہے انہما لن یتفرقا حتی یرد علی الحوض، اللہ نے مینوں خبر دیتی ہے کہ اے مصطفیٰ تیری اولاد تے قرآن ایک دوے دے نال جدا نہ ہو سی جب تک حوض کوثر کل تیرے قریب نہ آ جاسی۔
جب تک حوض کوثر کو تیرے تائیں پہنچ نہ جاسی سألت ربی ذالک لہما تے حضور نے فرمایا ایک دعا کیتی ہے اللہ کو کہ اللہ میری اولاد نو تے قرآن نو کٹھا رکھیں. ان دے جواب دے وچ اللہ نے مینوں خبر دیتی فکر نہ کر تیری اولاد دے وچ میں ایسے بھیجندا رہساں کہ جڑے تیری امت نو قرآن دے ذریعے اللہ دے نال جڑیندے رہسن. تے ہن حضور دی وصیت آئی فرمایا فلا تقدموہما اے قرآن تے میری اولاد تو اگا نہ ٹرے اے صحابہ فلا تقدموہما ان دوواں کول تسی اگا نہیں ٹرنا فتہلکو ہلاک ہو جاسو. یہ اپنے آپ نو ان دوواں کول وڈا سمجھ لیا تسی ہلاک ہو جاسو. تے نال ہی فرمایا ولا تقصروا عنہما فتہلکو تے نہ ہی انہاں دا ساتھ چھوڑ کے پیچھے رہ جاوے نہ انہاں کول اگا ود سکدے ہو ہلاک ہو جاسو. اگر پیچھے رہ گئے انہاں کول تاں ہلاک ہو جاتو. تے تری وصیت کمال ہے وہ فرمایا ولا تعلموہم تے خبردار انہاں نو پڑھاون دی کوشش نہ کرے. اللہ دے بندیو ولا تعلموہم خبردار تسی انہاں نو پڑھاون دی کوشش نہ کرے فإنہم اعلم منکم اے تواڈے کول بہت وڈے عالم ہیں تانوں کوئی میں ایسا علم نہیں دیتا جڑا انہاں نے دیتا ہو بلکہ انہاں نو ایسا علم دیتے ہیں تانوں نہیں دیتا. اس بار تواڈے چوں کوئی نہ انہاں کول گارنٹی آ گئی نا. تے پھر فرمایا ثم اخذ بید علی پھر حضور نے حضرت علی دا ہاتھ پکڑیا فقال من کنت اولا بہی من نفسی او یہ دے نفس دے دا میں مالک ہاں یہ دے نفس دے اتے میں محمد ہاں. ایسا آبا تو میں اپنا سردار منے ہیں میں تواڈا سردار ہاں. من کنت اولا بہی من نفسی فعلی ولیہ اوندا آج تو علی ولی ہے. اللہم والا من والہ وعاد من آدہ اللہ جیڑا علی نال محبت کرے تو اندے نال محبت کر جیڑا علی نال نفرت کرے تو اندے نال نفرت کر. حدیث پوری سنی ہے سمجھ آئیے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى یہ کوئی آسان کام نہیں نبی نو مزدوری دیمنی ہے تے مزدوری کی ہے انہاں چار دی محبت کرو. امام حسین میں دے بیٹھ کہ ظاہر ہے محمد مصطفیٰ اپنے وصال ہو گیا مزار چلے گئے علی مرتضی وصال ہو گیا مزار چلے گئے فاطمہ الزہرا وصال ہو گیا مزار چلے گئے امام حسن علیہ السلام وصال ہو گیا فوت ہو گئے اپنی قبر ہی چلے گئے. انہیں آخری چراغ اس پانچ تاندا جڑا ٹمٹماندا پہ ہے تے کفر دی تے فسق دی ہوا چل دی تے مطالبہ ہے کہ اے نبی دا پتر ایک فاسق فاجر دی بیعت کرے. بڑا بڑا مطالبہ ہے. فرق کی آمدہ فرق یہ آمدہ پہ ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق دے زمانے خلیفہ حضرت ابو بکر آئے پر جس ویلے فتویٰ آمدہ ہی حضرت علی دا آمدہ یعنی خلافت نے ولایت کی بیعت کیتی ہوئی ہے. حضرت عمر جس ویلے کوئی فتویٰ ہوتا ہی اور یار علی مشکل کشان بلاؤ ایک گل میں صحیح کیتی ہے یا کوئی نہ. حضرت عثمان علی نو بلاؤ ساڈے چوں سب کو بڑا عالم علی ہے سب کو زیادہ قرآن علی نو آندا ہے جیڑا بھی فتویٰ ہے اور یار علی فتویٰ دے اوتے صحیح سند لاوے تو فتویٰ ہے اگر فتویٰ سند نہ لاوے تو فتویٰ کوئی. حضرت عمر دا مشہور گل بھی آئی کہ لولا علی لہلک عمر اگر علی نہ ہوندا تو عمر ہلاک ہو جامنا آئی ہے یہ میں آئی نا. تے دعا کرتے ہیں اللہ او مشکل نہ پاوے کہ مشکل ہوے تے مشکل کشا نہ ہو ہیں دعا کرتے ہیں حضرت عمر کہ میرے اللہ میرے تے وہ مشکل نہ پاوے کہ مشکل تا آوے تے مشکل کشا اس ویلے میرے کول نہ ہوئے. خلافت امامت دے ہتھاں تے بیعت کر کے ٹرتی پئی ہے. اموی دین نے کی کیتا اسے امامت نو اپنی بیعت تے مجبور کرنا شروع کر. ہن حسین کول کوئی چوائس کوئی نہیں ایک چوائس ہے یہ اپنی تے اپنے بالاں دی جان بچیندا ہے نانے دا دین جاندا ہے. ایک ایسا فاسق انسان جڑا شراب پی کے جمعہ پڑھیندا ہے جہاں پلان ہے اگلا آج میں خانہ کعبہ دی چھت تے شراب پی کے طواف کردے ہوئے ویکھنا ہے لوگاں نو ہے
جیڑا زور تے اثر دے ٹائم ہی کوئی نہیں رہ گیا، جمعے دے نماز آن دے گورنر شراب پی کے اثر دے ویلے پڑھیں دے پہ تے جیڑا شکایت رہتا ہے انہوں اڑا دیتا جاندہ ہے۔ ایس بندے دی بیعت حسین جی ہو گیا کیویں کرے؟ ہن حسین دے واسطے معاملہ بڑا گمبھیر ہے کہ یا تا اپنے نانے دا محنت اپنے ہتھاں نال دفن کر دے یا اپنے ہتھاں نال علی اکبر دے علی اصغر نو دفن کر دے۔ ایہ چوائس ہے حسین کہ یا نانے دا دین قل لا اسألکم علیہ اجرا، یہ دا اجر بھی کوئی نہیں منگیا مصطفیٰ نے، معاوضہ بھی کوئی نہیں لگیا لیا، 23 سال جڑے ظلم سین جڑی سازشاں سہیاں جڑی جنگاں لڑیاں وہ سارا دا سارا مٹی وچ پاؤ، اپنے آپ نو بچاؤ تے اپنے بالاں نو بچاؤ۔ یا اے تے یا دعا ہے کہ سر جاوے تے جاوے نبی دا دین بچے۔ چوائس ہے حسین اے میاں حسین دا ضمیر ہے، اسے تو 2 ٹکے تے بیچ جانے ہیں، سارا کنبہ کی 100 کنبے بھی کوا دے میں اپنی جگہ تو نہ ہی۔ وہ ایک شعر ہی کسی دا کہ ہر ایک ذہن میں ہے کچھ نہ کچھ تصور حق، ہر ذہن دے وچ کوئی نہ کوئی تصور ہے کہ سچ کیڑی ہے دا نام، ہر ایک ذہن میں ہے کچھ نہ کچھ تصور حق، ہم اس تصور حق کو حسین کہتے ہیں۔ حسین کیوں تصور حق ہے؟ کیونکہ وہ خواجہ اجمیر نے آکے نا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا الہ الہ است حسین۔ کیوں آکے خواجہ اجمیر نے؟ کبھی شیرہ پہ غور کیتے ہیں؟ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، شاہ تے بادشاہ اس کی فرق ہے۔ خود پڑھو کہ حسین تے بیتی کی ہے، حر بن یزید ریاہی تمیمی، اے نائیوں دا جنہوں حضرت حر آتی آنے۔ یہ کربلا بھی عجیب جی ہے نا، ان دے وچوں ملتے ہوئے نامہ آلے بڑے عمد ہیں۔ وہ کسی طرح شعر ہے کہ درس ہے انسانیت کو واقع کربلا، درس ہے انسانیت کو واقعہ کربلا، ظرف کا ہے امتحان کوئی حر بنا کوئی حر ملا۔ ظرف کا امتحان ہے، یہ کون ہے حر؟ اس ویلے گورنر ہے کوفے دا عبداللہ ابن زیاد، اس نے 1000 گھڑ سوار دے کے جس ویلے امام حسین کوفے پہنچے تے اس نے حر بن یزید ریاہی تمیمی انہاں نو بھیجیا کہ تو حسین نو کوفے نہیں بڑھن دے من تے حسین نو تو دریا تو بھی دور دور رکھنا ہے تے صحرا دے وچ نہ گول گھماونے۔ اے 7 نے حر 1000 اپنے گھوڑیاں دے لشکر دے نال گھمائندا رہیا امام حسین ایکو مطالبہ ہی بیعت کرو بیعت کرو۔ امام حسین نے فرمایا کوئی بیعت کرو۔ ہن ایک دن آخر تنگ آ کے نہ حر حضرت امام حسین دے لشکر وچ آ گیا، اس نے 3 نمازاں پڑھیاں امام حسین دے وچ، ظہر دی، عصر دی تے مغرب دی۔ پر 3 نمازاں کامل دے پیچھے کافی ہوندی ہیں، 3 نمازاں پڑھیاں۔ ایسا کہ پھر جلے نماز سلام پھیر لیا امام حسین نے، کیونکہ امام حسین دی امامت جس نے پڑھی آن نماز ہے بھی قابو کی تھی بتا تو امام ہی حسین میں بڑھائے ہوئے۔ تو اس نے آکھیا جی مطالبہ ہے عبیداللہ ابن زیاد دا پھر آیا ہے کیونکہ نال ہی کوفہ آئی، ان دا خبر آئی ہے، ان طرف قاصد آیا ہے کہ جی بیعت لو۔ امام حسین نے فرمایا بھی بیعت شاید کوئی نہیں آئی بھی، تو امام حسین کا جملہ تاریخی جہاں سارے نے نقل کیتا ہے، آپ نے فرمایا تو ہی مینوں دس کہ میرے جی ہو جیا اس جی ہو جیا دی بیعت کر سکتا ہے؟ بھائی یہ گل کی چپ کر گیا۔ اس نے قاصد نے آخیا کہ عبیداللہ ابن زیاد نو دس کہ نہیں منتا، امام حسین نہیں منتے، بیعت نہیں کرے کی کرا؟ اس نے پیغام بھیجا پانی بند کر دے، حسین دے نالے بچے ایک فوج تو لئی نہیں بندہ، ادھر بیویاں تے بہناں تے بچیاں تے بچے لئی بندہ ہے، قدر تا حصہ سی بچیاں دی پیا آپ میں بیعت کرے سی، پانی بند کر۔ وہ جس نے قاصد نے آ کے آکھیا نا تے ہور نے آکھیا یار نبی دا نواس ہے یار، اور کوئی ہاڑ ہی نہیں
دریا نال وگدا پیا پانی کی میں بند کرا؟ یہ تو غیر اسلامی حرکت ہے، یہ میں کیویں کراں؟ انہوں آ کہ میرا دل نہیں منتا کہ میں کام کروں. وہ قاصد نے جا کے آکھیا، اس نے فوراً عمر بن سعد نو 10,000 گھوڑ سوار دیتے، سپاہ سالار آئی آگے جا تو جا کے پانی بند کر. یہ 7 محرم نو کربلا دے وچ آئے عمر بن سعد تے آمدے ہی نا اس نے پہلا کام میں کیتا کہ دریائے فرات دا پہرا لا دے. نبی دے پتر نبی دی دھیاں فرات تو پانی نہیں پی سکتے، کتے پیندے پین، گدڑ پیندے پین، سور پیندے پین، مشرک پیندے پین، عیسائی پیندے پین، یہودی پیندے پین، کافر پیندے پین. یہ نہیں پی سکتا تا ساقیے حوضر دا پتر، مطلب ساقیے حوض کوثر دا پتر ہے جس دے حق تو سارے نو امید ہے مسلمانہ نو اسی پانی پیمنا ہے. اون دے تے اتے پانی حرام ہے، باقی کتے بلے جو مرضی پیندے رہن حلال ہے. کون ہے عمر بن سعد؟ پتہ نہیں کیا دا پتر؟ سعد بن ابی وقاص. یہ پہلے مسلمان نے جو ہے کیا سعد بن ابی وقاص. پتہ کیڑی ہستی ہے؟ یہ وہ ہستی ہے جس نے مسلمانہ دے طرفوں پہلا تیر کافراں تے چلائے. حضور دا جان نثار، حضور دا عاشق، حضور تے 1000 جان فدا کرن والا. یہ وہ بندہ ہے جہاں فاتح ایران ہے. ایران سپر پاور ہے اس ویلے. ایران نو ڈیگن والا بندہ ہے سعد بن ابی وقاص. حضور دا محبوب ترین ہے، حضور دا قریب ترین ہے. ان دی والدہ جیڑی ہے نا، حضور دے چاچے ہیں نا حضرت حمزہ شہید بدر، سارے انہوں نے جان دیو. یہ جڑا ہے نا سعد بن ابی وقاص، انہاں دی حضرت حمزہ دی جیڑی ہیں والدہ وہ سعد بن ابی وقاص دی سگی پھوپھی ہے. حضور دے ہی قریبی رشتہ دار ہے. کہ تقوی چی کوئی کمی نہیں سعد بن ابی وقاص دے، نیکی چی کوئی کمی نہیں. اخیر دا مجاہد ہے ان دا پتر ہے. اللہ بچاو. تے وکیا کس شے تے رے دا علاقہ گورنر گئی دے گی. وہ کہ حسین دا سر لیا دے مینوں یا دی بیعت لیا دے. وہ کہ رے دی گورنری دے دے. رے ایک صوبہ آئی جتے بڑا مال بن جاتا ہے. جیڑا بھی گورنر لگنا ہے نا، جی میں ساڑھے پٹواری لبدے بدے ہوندے نا کہ ایس ہلکے چ لگ جائے مطلب بڑا چوکھا مال لبسی. ایویں رے دا صوبہ بڑا اتنے زراعت بڑی آئی، پھل باغ بڑے ہیں. جیڑا گورنر بننا ہی مالو مال ہو جاتا ہے. سعد بن ابی وقاص دا پتر کہ اور کوئی رشتہ دار نہیں حسین دا. میں تو انہوں نے دسیندا میں کربلا کیڑی شے دا نا، کربلا کھنگال دی کیویں ہے لوگاں. سعد بن ابی وقاص دا پتر رے دی گورنری تے بیٹھ گیا، آ کے امام حسین دا پانی بند کر دتا. اگر لگا 2 حرفی گل ہے، یا بیعت یا جنگ. امام حسین نے آکھیا کوئی نہیں آ نہ بیعت ہی نہ جنگ. وہ پیچھا پتہ لگیا عبید اللہ ابن زیاد نو. اس نے کہا او ہو اے بھی کچھ نہیں کریندا پیا. اس شمر دل جوشن نو 10,000 گھوڑے اور دے کے بیچ چھڑے. لا بھی تو جا. 9ویں محرم دی دوپہر نو شمر دل جوشن کربلا دے میدان دے وچ آ گیا. اس نے کیا پانی تا بند دے، بچے تا پیاسے ہیں، لیکن کوئی حسین نال زبردستی نہیں کرتا. اس ہور نو لیا، اس عمر بن سعد نو لیا. کہ چلو میں جا کے گل کرنا حسین نال. باہر خیمے دے وچ چلا گیا بدتمیزی نال. حسین باہر آ. یہ ان دا پتر ہے جن دے بارے چلنا آندا ہے وہ تواڈے چ عقل کوئی نہیں. ان دے حجرے دے سامنے جا کے اچے بولیندے پئے ہو، تواڈی میں بیڑی بوڑ دے ساں. اے حجرے نبی دے سامنے آ کے آندا ہے اخرج حسین باہر نکل. امام حسین باہر ہے. آکے کہا ہاں. آگے لگا جنگ یا بیعت. بڑا ڈرامہ ہو گیا. بس یا اسے پہلے جنگ ہوتی یا بیعت ہوتی. امام حسین نے آکے میں اپنی بہن نال مشورہ کر لوں. مطلب کہ جب مشورہ کر ہوں خیمے آئے کیا وقت ہو سی. خیمے دور دور تک کوئی اپنا ہے ہی کوئی نہیں. سارے دشمن ہیں. پانی 3 دنوں تو بند ہے. بچے پیاسے ہیں، بچے بھوکے ہیں، روندے پے. نبی زادیاں نو کدائیں کوئی راہ نہیں دیندا پیا. دریا نال واندا پیا، اتھوں تائیں جامن نہیں دیندے پے. ارد گرد سارے دشمناں دے نرغے دے بیچن. او سناٹا ہے صحرا دا، ہر پاسے ہود عالم ہے.
بھین تے برا سر جوڑ کے بہ گئے کہ کی کر. میں تو آنا انسانیت دے وچ اس کو بڑا لمحہ بہت گھٹ گزرا. اور یار ہر میں آنا کہ بہانے دی بھی لوڑ کوئی نہیں. جان بچاون واسطے ایمان چھوڑنا بھی حلال ہے اسلام. دونوں بہن برا بہ گئے, پتہ نہیں کی آپس میں گلاں ہوئیاں. کو گھنٹے کے بعد امام حسین نکلے, فرمایا میاں چٹا انکار بیعت کو. ہائے 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 بے بیٹا آسان کام نہیں حسین بننا. نعرہ حیدری لاونا زبان تے ہلکا ہے, دل جس ویلے لگدا ہے نا حسینی اپنے آپ نو آکھنا زبان دے نال آسان ہے, عمل دے نال بھی کھاونا. ہوئے 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 کوئی بیعت نہیں, میں فاسق دی بیعت نہیں کرنی. اور پھر جنگ ہوتی, فرمایا نہیں جنگ کر لو. نہیں کیوں جنگ کر لو تھی, انہیں شام دا وقت ہے, انہیں جنگ ہوتی. تو کی کرنا چاہنا ہے؟ انہوں نے کہا میں اپنے رب نو آخری رات قرآن پڑھنا چاہتا کہ اپنے رب نو سجدے کرنا چاہتا. دو ہی خواہشیں میری کہ مرن تو پہلے قرآن پڑھ جاواں تو انہوں سجدہ کر لو. وہ کوئی اجازت کوئی نہیں. شمر نے بھی انکار کر دیتا, عمر بن سعد نے بھی انکار کرتا. ہور نے آکھو یا کر لوں بات مارو. وہ مومن نے قرآن واسطے تے نماز واسطے مورد ہے, تھوڑی دماغ خراب ہے. وہ کہ میں دینا امام حسین جاؤ تسی قبلہ تانوں رات صبح جنگ کرے سر واپس آ کے بڑے لڑے ہور دینا. ایک دن چھٹی تو کیوں دے چھڑی. باہر آ ہوں صبح جس ویلے ہوئی ایک ایک کر کے قربان ہوئے مصطفیٰ دے گھر والے. کتھائیں بھی حسین جنگ لوگ روک سے رکی بھی صحیح 2 باری جنگ. کیوں رکی؟ وقفہ نماز. وقفہ نماز تے نماز کی پڑھتے پہنے یزیدی اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی. یعنی کیا انہیں نماز اسے حسین تے درود بھی کہتے پڑے. امام شافعی دا کمال شعر ہے. پہلے تھوڑی جی گل سمجھ لو, حنفی مذہب دے وچ درود شریف نام ہی پڑھو تو نماز ہو جاندی, لیکن شافعی مذہب دے وچ اگر درود شریف نہ پڑھو تو نماز ہونی کوئی. اے فرق ہے. اس دونوں میں پہلے میں کلیئر کر دے ماں امام شافعی دا شعر ہے, کیونکہ شافعی مذہب دے وچ اگر تسی درود شریف نہ پڑھو نماز نہیں ہوندی. حنفیاں دی نماز ناقص ہوندی ہے پر ہو جاندی. امام شافعی دے مطابق نماز ہوندی ہی نہیں. انہوں نے ایک شعر ہے, آپ فرمیدے ہیں یا آل بیت رسول اللہ حبکم, اے رسول دی اولاد, اے اہل بیت میرا دل توڑے تے واری جاوے, میں نو بڑا ہی پیار ہے توڑے. حبکم اے میم دے ہوتے جی پیش ہے نا, اے بس کوئی عربی ہے نہیں چاس لے سکتے ہیں. میں پنجابی ہے جتنا قریب تو انہوں لے آ سکتا نا, تقریب المعانی تقریب الذہن دے وہ میں لئیم نا. یا آل بیت رسول اللہ حبکم, اے نبی دی اولاد, اے اہل بیت میں توڑے نال کم ہی زیادہ پیار کرے نا. فرض من اللہ فی القرآن انزلہ, کیونکہ توڑی محبت اللہ نے میرے تے فرض کر دیتی ہے قرآن دے. جس ویلے اللہ نے لایا آئی کی اللہ اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ, توڑی محبت قرآن نے میرے تے توڑی مودت فرض کیتی ہے. یا آل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ یکفیکم من عظیم الفخر انکم لا صلی من لم یصلی علیکم لا صلی لہو. آندھے توڑے فخر واسطے اتنا ہی کافی ہے. انہوں سمجھ نہیں آمدی کہ جیڑا توڑے تے درود نہ بھیجے نماز دے وچ نماز ہی اللہ قبول نہیں کریندا. من لم یصلی علیکم, جیڑا توڑے تے درود نہ بھیجے لا صلاۃ لہو, اون دی نماز اللہ قبول ہی نہیں کریندا. اے جس ویلے انسان حرص دے وچ پھسدا ہے نا, حوث دے وچ آمدا ہے, زر دے پیچھے جاندا ہے, پھر کوئی فرق نہیں پوندا وہ کسے صحابی دا بیٹا ہے. سعد بن ابی وقاص کول وڈا صحابی بہت تھوڑا پایا گیا. جتنی وفا اس نے نبھائی ہے نا
مصطفیٰ دے نال بڑے گھٹ لوگوں نے، سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، عبداللہ ابن زبیر، انہاں دے لیول دا صحابی ہے تے اندا اے پتر ہے۔ ساڈے واسطے مقام عبرت ہے کہ ایک رے دی گورنری تے او رسول دی آل نو قتل کرنا آ گیا۔ اللہ تعالیٰ سانو اس حرص تو بچا گیا۔ اس بارو حسینیت نہ لمنا سوکھ ہے، انہیں تے عمل کرنا، اپنے آپ نو ثابت کرنا، حق دے نال کھلومنا، بھامے جان بھی چلی جاوے، اے حسین دا خاص ہے۔ اس پر خواجہ اجمیر صحیح آکھیا ہے، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ است حسین۔ اے کربلا دا سبق ہے ساڈے واسطے کہ لوگوں ڈٹ جاؤ، حق تے کھڑے ہو جاؤ۔ اے دنیا اے جان آمنی جامنی چیز ہے، یہ بچے قربان کرا کے بھی محمد عربی دا دین بچتا ہے تو حسین نو پوچھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔